اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ ہماری 425 تک پہنچ گیا تھا۔ آج ہم جو مختصر ہے بہت 1.5 پیج کے حالات ہیں، حضرت علیوسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات زندگی بھی بیان کریں گے، اس لیے کہ اس مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں ہے اگر اور کم کر دیں گے تو پھر جو ہمارا مقصد ہے کہ بہت ساری کتابیں اس آڈیو لائبریری کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچائیں، وہ کام جو ہے دیر طلب اور دشوار ہو جائے گا۔ حضرت علیوسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پیج نمبر 426 سے شروع ہوتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن مجید میں 2 مرتبہ نیک اور برجستہ پیغمبروں کی صف میں آیا ہے۔ جس انداز میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے وہ خدا کے عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ گزشتہ روایت کے مطابق وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد اور وصی تھے۔ انہوں نے مقام پیغمبری عطا کرنے کے بعد قوم الیاس بالابک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت توحید دی اور لوگوں نے ان کی اطاعت اور انہیں خوش آمدید کہا۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 اور سورہ صاد آیت نمبر 38۔ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ عبرانی زبان میں انہیں الیوشع بن شافات کہا جاتا ہے۔ الیوشع کے معنی نجات دینے والا اور شافات کے معنی قاص کے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ ان میں سے بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ وہ تبلیغ حق کی کامیابی کا سبب بنے۔ الکتاب حبیب السیر میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت یوسیٰ کا سلسلہ نسب افراہیم بن یوسف تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت الیاس کی غیبت کے بعد مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت میں مصروف ہو گئے، نیز بنی اسرائیل کو دشمن کی گزنت سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی پشت پناہ تھے۔ جب بھی بنی اسرائیل کے منکرین بنی اسرائیل پر حملے کا ارادہ کرتے تو آپ حملے سے قبل بنی اسرائیل کو مطلع کر دے، کیونکہ وہ غیب کی خبروں سے آگاہ تھے اور چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو دفاع کے لیے تیار کر لے۔ اس زمانے کے ایک ظالم و جابر بادشاہ کو جو بنی اسرائیل کا جانی دشمن تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ حالات جنگ میں رہتا تھا، اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے جنگ کی خبر ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ کون ہے جو ہمارے اسرا بنی اسرائیل کو بتائے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو یہ ساری خبریں الیوسیٰ نامی ایک شخص دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے جناب الیوسیٰ پر سخت غصہ آیا، انہیں گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس کے ظالم قسم کے نوکر انہیں گرفتار کرنے کے لیے منظم ہوئے اور ان لوگوں نے حضرت علیوسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ اپنی دعاؤں کے سائے میں ان کے ہاتھ سے نکل کر معجزانہ طور پر نجات پا گئے، حتیٰ کہ ان کی بد دعا اس بات کا سبب بنی کہ بعض نوکر اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اندھے ہو گئے۔ آخر کار یہ ہوا کہ حضرت علیوسیٰ یہودیوں کے گروہ سے ان کی اذیت اور آزار کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے اور اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ یہیں تک کہ حالات حضرت علیوسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے جو 426 سے شروع ہو کے 427 پر تمام ہو جاتے ہیں۔ 428 کے پیج کے قصص الانبیاء 428 سے حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات شروع کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر، آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھتے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ
عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 295 میں ایک شخص کا ذکر ہوا جو 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا۔ متعدد روایت کے مطابق یہ شخص وہی حضرت عزیر پیغمبر تھے۔ اس واقعے کے بارے میں آگے چل کر بیان کریں گے۔ حضرت عزیر کا نام مبارک لغت میں یہود میں عزارا ہے۔ تاریخ یہودیت میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ بابل کے بادشاہ بخت النصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی درہم و برہم کر دی۔ انہوں نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دی اور ان کی مقدس کتاب توریت کو جلا دیا۔ ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ کی روش نے بابل کو فتح کیا اور وہاں کا بھی بادشاہ بنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس گئے اس کے پاس گئے اور یہود کی سفارش کی۔ قریش نے سفارش قبول کی اور تمام یہودی اپنے اپنے شہر کی طرف پلٹ گئے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ توریت کو ازسر نو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منظم کرنے میں شایان شان خدمت انجام دی۔ اس وجہ سے یہودی ان کا خاص احترام کرتے تھے اور انہیں اپنی نجات کا سبب اور اپنے مذہب و آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے تھے۔ پس یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں ابن اللہ کا، خدا کا بیٹا کہتا۔ البتہ عہد حاضر میں یہودیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس بات کا تذکرہ، اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایسا کوئی گروہ تھا جن کا مذکورہ عقیدہ تھا، یعنی حضرت عزیر کو وہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت عزیر کا 100 سال بعد زندہ ہونا۔ قرآن کریم میں حضرت عزیر کا 100 سال تک موت کی آغوش میں سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 295 میں بطور خلاصہ پیش کیا گیا ہے، جو انتہائی حیران کن ہے۔ آپ کی توجہ روایات کی طرف مبذول کراتے ہیں جو اس کی وضاحت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ عزیر اور عزرا اکٹھے جوان ہوئے۔ جب 30 سال کے ہو گئے تو حضرت عزیر نے شادی کر لی۔ ان کی زوجہ حاملہ ہو گئی، جس کے بعد میں ان کا ایک بیٹا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہی ایام میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں اور رشتہ داروں سے خدا حافظ کہا۔ گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ مقدار میں انجیر اور پانی اپنے ہمراہ کھانے کے طور پر سفر کے دورانیے کے لیے رکھ لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ وحشتناک منظر دیکھا تو معاد قیامت اور لوگوں کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہا انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ انہوں نے یہ بات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ تعجب کرتے ہوئے کہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہی بات سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے پوچھا، آپ اس بیابان میں کتنا عرصہ سوئے ہو؟ آپ نے خیال کیا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا ہے۔ جواب میں فرشتے سے کہتے ہیں، لبثت یوماً او بعض یومین، ایک دن یا اس سے بھی کم تر۔ فرشتے نے آپ سے کہا، آپ 100 سال یہاں پر سوئے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ اس طویل عرصے کے دوران ان میں ذرہ برابر خوبی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات جاننے کے لیے آپ 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں، موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان پراگندہ اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا تو کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔
یعنی اب مجھے سکون و اطمینان ہو گیا کہ میری نگاہ میں مسئلہ ماد نے ایک حصی صورتحال پیدا کر لی اور میرا دل یقین سے سرشار ہو گیا۔ حضرت عزیر کا اپنے گھر لوٹنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے سفر کے دوران میں دیکھا ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنی زادگاہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کی کمر خمیدہ اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ آپ نے اس بوڑھی سے پوچھا کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا ہاں یہی ہے، لیکن یہ جواب دینے کے بعد گریہ کرتے ہوئے کہا سال ہا سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں ہے، لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں عزیر کیسے یاد آئے؟ حضرت عزیر نے کہا میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ اور وہ بوڑھی جو حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، ان کی بات کا انکار کیا اور کہا عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر چکا ہے، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میں دیکھنے لگوں اور میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، کیونکہ عزیر ایک صالح اور مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت عزیر نے دعا کی، ماں کی بینائی پلٹ آئی اور صحت مند ہو گئے اور انہوں نے اپنی تیز بین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا، اپنے بیٹے کے بوسے لیے اور پھر انہیں بنی اسرائیل کے پاس لے گئی اور ان کی آل و اولاد کو ان کی داستان سے مطلع کیا۔ وہ سب لوگ حضرت کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس کی شکل و صورت اور سن و سال میں وہاں سے گئے تھے ہو بہو اسی طرح لوٹ کر آئے، سب کے سب آپ کی زیارت کے لیے آئے جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر کے ایک بیٹے نے کہا میرے والد محترم کے کاندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ کا پیرہن اتارا تو کیا دیکھا کہ وہ نشان آپ کے کندھے پر موجود تھے۔ زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا تو اس نے توریت کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت کتاب مقدس توریت کے حافظ چند گنے چنے افراد تھے، ان میں سے ایک حضرت عزیر تھے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو توریت سنائیں۔ حضرت عزیر نے کسی کمی و زیادتی کے بغیر توریت کو حفظی طور پر پڑھا۔ جب ان لوگوں نے منہ زبانی توریت سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو مبارکباد دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ دین خدا کی وفادار ہیں، لیکن بہت جلدی ان کفر کی طرف انکار کی طرف پلٹ گئے اور کفر میں گرفتار بلا ہو گئے۔ کہنے لگے عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ کسی شخص نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے سن میں بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا عزیر کا بیٹا اپنے باپ سے بڑا تھا، اس نے دنیا پر زیادہ زندگی گزاری۔ ایک مسیح راہب نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑوا پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت میں فوت ہوئے اور ان میں سے ایک کی عمر 150 اور دوسرے کی عمر 50 سال تھی؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھائی عزیر اور عزرا تھے کہ ان دونوں میں جڑوا پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں عزیر اپنے بھائی سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کی صف میں شامل رہے، پھر زندہ ہوئے اور اپنے خاندان میں واپس آئے اور 20 سال تک اپنے بھائی کے ہمراہ زندگی گزاری اور اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی وقت میں دنیا سے چل بسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر نے 50 سال اور عزرا نے 150 سال کی زندگی پائی۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 426 سے چل کر 432 تک پہنچ گئی ہے اور ہمارا وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ اب ہم آؤ کتاب پڑھیں میں اجازت چاہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے قصص الانبیاء، آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔